نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من كل أمورنا رشدا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلينا الإيمان زينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا هدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا شفاعا لما في الصدور والأجسام ولا تجعلها علينا حجة يا رب العالمین۔ یہ اللہ پاک قرآن کو سمجھنے، غور فکر کرنے، تدبر تفکر کرنے، عمل کرنے، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے، پھیلانے، اقامات خود پہ اور لوگوں پہ نافذ کرنے، لانے والے پیغمبر کے دین کو سمجھنے، ستاؤں و دین پہ غالب ظاہر کرنے، اس کے مقصد کو مکمل کرنے والا بنا، بندوں میں شامل کر لے، اپنے فضل سے عطا کر، تمام قسم کے گناہوں، خطاؤں، کوتاہیوں، کمزوریوں، لغزشوں، برائیوں، کمیوں، سیئات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تمام انبیاء علیہم السلام، تمام صدیقین، شہداء، صالحین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، تمام آسمانی کتابیں، قرآن مجید، والدین محترم، دیگر بزرگ اقربات، بزرگان دین بندے، ان کی شان کی گستاخیوں، بے حرمتیوں کو، مومنین کی دل شکنی کو، تربندوں کے حق تلفیوں کو، بڑے بڑے گناہ، کفر تک پہنچا دینے والے گناہ، ہلاک کر ڈالنے والے گناہ، کبیرہ گناہ، خبط اعمال کے موجب گناہ، دوزخ کی آگ واجب کرنے والے گناہ، تمام قسم کفر، شرک، نفاق، ظلم، زیادتی، فحش، بے حیائی، بغض و تکبر، حرص، لالچ، حسد، کینہ، رشک، باہمی اختلافات، بدگمانی، بزدلی، شوخ نفس، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ایسے گناہ جن سے دل سے آتے زنگ کھاتے ہیں، دین کی بدعتوں کو، نفس کی کمزوریوں کو، ریاء سے گمراہیوں کو، بد اخلاقیوں، تیری یاد سے برتی غفلتوں، تیرے شاعر کی بے حرمتیوں کو، باطل کے کفر کے دل پہ بڑھ گئے رعب کو، تجھ سے کیے گئے وعدوں، خلاف ورزی کو، عدیدی کو، عشق کو، میثاق توڑنے کو، قول و قرار سے ہٹنے کو، اے اللہ اپنے فضل سے صفحہ ہستی سے مٹا دے، معاف کر دے، درگزر کر لے، مغفرت کر دے، احسانات سے مبدل کر دے، ان کے برا اثرات جو ہم پر اور اوروں پر پڑ گئے ہیں، پڑنے والے ہیں، واقع ہوئے ہیں، واقع ہونے والے ہیں، اللہ عز جل انہیں مٹا دے، مزید حفاظت فرما، اعمال صالحہ کی توفیق منعت فرما، تیری معرفت نصیب فرما۔ اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، وأنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، وأنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد، وأنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق، الجنة حق والنار حق والنبيون حق، محمد صلى الله عليه وآله وسلم حق، والساعة حق۔ اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وأنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام حمد، شکر، ثنا، تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب تمام عالمین کا، الرحمن الرحیم، جو رحمان الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم جزا سزا کا،
ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں راستے کی سیدھے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے جن پر، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ غضب کیا گیا جن پر، ولا الضالین، اور نہ جو بھٹک گئے گمراہ ہوئے۔ آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، اور مت تم نکاح کرو مشرکہ عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آتی ہوں۔ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور لازماً جو ہے غلام، لونڈی، کنیز ایمان والی بہتر ہے مشرک عورت سے، اور اگرچہ عجب لگ رہی ہو تم کو، عجب لگے تم کو، بہت اچھی لگے تم، کسی بھی سینس میں بہت اچھی لگے تم، عقل مندی میں، پیسے میں، خوبصورتی میں، اس کے مقابلے میں کنیز ایمان والی، اس کی شرط خالی ایمان والی مسلمان ہے، وہ کسی بھی سینس میں وہ گئی گزری ہو لیکن وہ بہتر ہے۔ تو یہاں پر اچھا اس میں کچھ باتیں ہیں، وہ جیسے کہتے ہیں تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے لیکن سمجھ لینے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں ایمان والے سے مراد کیا ہے؟ مسلمان، ٹھیک ہے، مسلمان۔ ایمان مطلب ایمان کی حیثیت، اسٹیٹس بینگ اے مسلم، مسلمان ایک اسٹیٹس ہوتا ہے، ایمان یقین کی دل کی کیفیت کا نام ہوتا، لیکن ایمان والا مطلب جس نے ایمان قبول کیا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، یہ مسلمان ہے، ٹھیک۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ مشرک سے مراد کون ہے؟ مشرک سے مراد اس میں جو کافر وہ لوگ تمام جو کہ شرک کرتے تھے اور اہل کتاب نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی جو آیت شروعات میں جو ہے مشرکہ عورت تھے تو اہل کتاب نہیں تھے اور جسے کہتے ہیں شرک کرتے تھے، اس کی نزول کے اعتبار سے یہ بالکل واضح بات ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے حلال کیا گیا ہے تم پر اہل کتاب عورتوں کو، ان میں بھی پاک باز عورتوں، پاک باز عورتوں کو مطلب یہ کہ اہل کتاب ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی آوارہ بد چلن، بد کردار، جیسے آج انگریز عورتیں ہیں اور بے حیائی و بے غیرتی کو ان کا، پہلے اہل کتاب اس طریقے سے نہیں رہا کرتے تھے جیسے عیسائی آج رہ رہے ہیں۔ یہ تو پروٹسٹنٹزم کا زمانہ ان کے، مطلب بالکل پروٹیسٹ کر کے چلے وہ کیتھولک چرچ سے، تو انہوں نے بالکل ہی اس کو آزاد کر دیا انڈیویجول کو، کیا انڈیویجول لبرٹی کی انتہا پہ پہنچ گئے وہ لوگ۔ تو اس لیے چرچ کو بولتے ہیں تم اپنا کام کرو اور ہماری زندگی میں ہمیں دخل مت کرو۔ اچھا یہ تو بات ان کی ہے جو پروٹیسٹنٹس ہیں، اور کیتھولکس میں بھی کیا ہوتا ہے پھر جب سوسائٹی بگڑتی ہے تو ایسا ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ آتا ہے، مطلب جو ہائر طبقہ ہوتا ہے، اونچا طبقہ، نچلا طبقہ اس کو وہ کرتا ہے، فالو کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ابھی اس 100 سال کے اندر، اور بگاڑ اس 100 سال میں ہی آئے ہیں، جو سب آپ دیکھ رہے ہیں تماشا، جو بے حیائی بے غیرتی یہ سب ہے، یہ اس 100 سال میں ہی آیا ہے۔ 1920 میں ہی جا کے تمہارے یہ سب مس ورلڈ کے کمپٹیشن اور جو ہے یہ سب فیشن اور یہ تماشے شروع ہوئے ہیں، کیا تو یہ 100 سال میں ہی آیا ہے، پہلے نہیں تھا۔ بلکہ آپ کو کئی چیزیں تو ایسی ملیں گی جو آپ کو لگے گا کہ یار یہ تو ابھی اسلامک سوسائٹی بھی ایسے نہیں رہتی جس طریقے سے مغرب میں رہا جاتا تھا، ویسٹ میں رہا کرتے تھے اس طریقے سے 100 سال پہلے سے، ٹھیک ہے۔ کئی چیزوں میں مطلب وہ ایک فار گڈ اور فار ورس، اچھا لگے برا، لیکن یہ کہ وہ حقوق نہیں تھے عورتوں کے کئی چیزوں میں، تو اس وجہ سے وہ سوسائٹی میں انٹرمنگلنگ بھی زیادہ نہیں تھی، مخلوط بھی نہیں ہوئی تھی زیادہ، یہ بات بھی تھی۔ مطلب اس کی کچھ برائیاں تھیں اپنی جگہ، عورتوں کے ساتھ جو بھی معاملہ وہ پیش کرتے تھے، کیونکہ کوئی کتاب دیکھ کے تو کرتے نہیں تھے، وہ ایک کلچر تھا۔ لیکن جو میں بات بتلا رہا ہوں یہاں پر کہ
سورہ مائدہ میں جو اہل کتاب عورت سے شادی کرنے کی اجازت دی گئی وہ کون سی؟ محسنات، یعنی کہ پاک باز عورتیں، شریف عورتیں، ٹھیک ہے. وہ اس طریقے کا کلچر کی عورتیں نہیں جو کہ مطلب جہاں پہ لیو ان بھی چل رہا ہے اور مطلب تمام بے حیائیاں بے غیرتی چل رہی ہے، رہن سہن کا طریقہ ہی مطلب بالکل ایسا ہے. وہ طریقہ وہاں پہ نہیں تھا پہلے، ٹھیک ہے. جس زمانے میں اہل کتاب عورتوں سے بس یہ تھا کہ ہاں وہ اہل کتاب تھی، مسلمان نہیں ہوئی تھی، محمد رسول اللہ پہ ایمان نہیں لائے تھے. ایک بات ہو گئی، ٹھیک ہے. اس آیت کو ملا کے ابن القیم وغیرہ جو ہے رحمہ اللہ، ان لوگوں کا قول یہ ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل کتاب مطلب ایگزیکٹلی ان کا ریزننگ تو نہیں ہمیں معلوم، لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیونکہ وہ آیت نازل ہوئی ہے وہ مائدہ کی، اور بعد کے دور کے اندر اہل کتاب جو رہے تو وہ اس طریقے سے ریسمبل نہیں کر پا رہے. تو ان کا کہنا یہی تھا کیونکہ اہل کتاب میں شرک کرتے ہیں وہ لوگ، مطلب تین خدا کی بات کرتی ہیں وہ. خیر یہ لیکن ان کا قول ہے کہ مطلب میں نے اس لیے بتا دیا کہ وہاں پر قرآن کی آیت میں اجازت ملتی ہے، لیکن ان کا قول یہ ہے کہ یہ مشرک عورتوں میں شامل ہو جائیں گی اس آیت کے تحت. کون سی؟ جو اپن ابھی پڑھ رہے ہیں کہ مشرک عورتوں سے شادی مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آویں. ایمان لے آئیں مطلب وہ شرک کرنا چھوڑ دیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں، تب ان سے نکاح ہو سکتا ہے. وہاں اہل کتاب کی اجازت ہے، لیکن وہ یہ جو اور بہت سارے مطلب اس کے بعد جو ہے جدید دور کے بہت سارے عالم ان کے ساتھ ہیں اس معاملے میں. سب کے نام نہیں جانتا ایگزیکٹلی، مطلب میں انیومریٹ نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ ان کے بھی اقوال ان سے ملتے جلتے ہیں کہ ہاں یہ وہ اہل کتاب دور نہیں ہے جس میں اس طریقے کی. اس پہ ایک واقعہ بھی ملتا ہے حضرت عمر کے زمانے کا کہ کسی نے نکاح کرا تھا کہیں کوئی یہودی عورت سے، تو انہوں نے کہا کہ تم اس کو طلاق دے کے آ جاؤ. بولے کیوں؟ بول رہے کہ یہ وہ حالات نہیں جس میں اجازت تھی اہل کتاب لڑکی سے شادی کرنے کی. تو ایک دو بات یہ ہے کہ مشرکہ کے زیر میں آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، مشرکہ کی کیٹیگری میں آ سکتی یہ بات ہے. لیکن اگر اپن ویسے بھی سوچیں تو اس میں آیت میں اور بھی باتیں ہیں کہ وہ انفلوئنس کر سکتی ہے. جہاں پر جیسے اب ڈومینیٹنگ کلچر ہے، جیسے امریکہ کا کلچر ہے. اب براک حسین اوباما کا معاملہ دیکھ لیجیے آپ. براک حسین اوباما کا جو باپ جو تھا وہ تو مسلمان آدمی تھا نا، اور اہل کتاب بیوی سے اس نے شادی کری عیسائی عورت سے. لیکن براک حسین اوباما didn't get into turn out to be a Muslim، ہے نا، وہ مسلم تو نہیں نکلا، وہ ہے نا، he didn't turn out to be Muslim، ہے نا. وہ اپن کنورٹ نہیں بولیں گے، اس کو تو مسلمان ہونا چاہیے تھا، مسلمان آپ کی اولاد تھی، اہل کتاب اور بھی جائز ہے. ڈومینیٹنگ کلچر کیونکہ امریکہ کا ہے نا، اور وہاں پہ یہ آیت بھی ہے، لیکن اس کو اپن کو پورا ڈسکس کرنا پڑ جائے گا اس آیت کو. اشارتاً بول رہا ہوں کہ اس کے اوپر اہل کتاب عورتوں کو اس کے اندر تذکرہ نہیں آ رہا ہے، مشرکہ عورتوں کا آ رہا ہے خالی، جو شرک کرتے ہیں، مطلب ایسے کافر جو مشرک ہیں، ٹھیک ہے، جو اہل کتاب نہیں ہیں، ان کے لیے یہاں پہ حرمت آ رہی ہے. لیکن بعد میں یہ دیکھا گیا کہ ان میں وہ صفات اہل کتاب کی موجود ہی نہیں ہے، محسنات بھی نہیں ہیں، وہ مطلب جسے کہنا چاہیے وہ پاک دامنی سے رہنا، وہاں کلچر بالکل عریانیت کا، بے غیرتی کا، اسی وجہ سے تو انٹریکشن ہو رہا ہے. بھائی مسلمان آدمی کو وہ اہل کتاب عورت سے انٹریکشن کس بات پہ ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے کھلے ہوئے کلچر کا، پب کلچر، یہ اس طریقے کا جو وہ ہے وہاں کا ماحول. تو اس میں ہاں ایک اس کے اگینسٹ ہوگا تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ تو فتویٰ ملے گا اس کے اوپر. کسی پرٹیکولر کیس میں کوئی یہودی عورت یا کوئی نصرانی عورت سے شادی کرنے کے لیے کوئی جائے گا تو وہ فتویٰ لے لے گا پھر اس کے اوپر کہ بھائی یہ عورت ہے، اچھی شریف عورت ہے، پاک دامن عورت ہے، قاعدے کی عورت ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ہے کہ نہیں. اب دوسری بات یہ کہ ہاں ان کی عقائد میں تین خدا کی بات کرنا تھی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی، قرآن کی آیتیں کہتی، تو پھر ان کو مشرکہ سے اپن کیوں نہیں ملا رہے تھے؟ تو یہ ایک بحث ہے جس کے اوپر میں کہہ رہا تھا کہ یہ حضرات نے کہا کہ نہیں اب تو خیر ہے نہیں، اب تو یہ ان سے اجازت نہیں ہے، خاص طور پہ جیسے کیتھولک اس کی
جو تثلیث کے جو قائل ہیں. ہاں تثلیث کے جو قائل نہیں ہیں، مطلب تین خدا ایک قائل نہیں ہے، تو اس پہ وہ لوگ بولتے ہیں کہ ہاں جو مشرک نہیں ہو تو پھر اجازت ہے، کیونکہ وہی آیت کے تھے. یہ دونوں آیتوں کو ملا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور وہ صورتحال کیا تھی جب وہ اجازت تھی اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن کی آیت ہے اس کے اوپر پھر وہ مختلف آ رہا ہے، مطلب اختلاف والی بات ہے. اس میں پھر وہی بات ہے کہ اپن پرٹیکولر کیس دیکھیں گے، اس میں اجازت دیکھیں گی تو دیکھیں گے ایسے، لیکن ریجیکٹ نہیں کریں کسی کو، کیونکہ اس آیت میں منع جو کیا گیا ہے وہ مشرکہ عورت کو کیا گیا. کسی نے کسی عیسائی عورت سے شادی کر لی تو آپ یہ مت کہیں گے کہ وہ زنا کر رہا ہے، حرام کر رہا ہے، یہ نہیں کریں، ہے نا، کیونکہ وہی قرآن میں اس کے لیے گنجائش ہے اور وہ ایک پوائنٹ ہے. لیکن میں نے یہ دونوں ڈسکشن اس لیے رکھ دی ہے کہ اہل کتاب عورتیں مشرک بھی ہوتی تھیں، ہے کہ نہیں. مطلب یہ کہ وہ تین خدا کا بیٹا سب ماننا وہ شرک ہے، بہت بڑا شرک ہے، بلکہ اس سے بڑا شرک قرآن نے کہا نہیں. اس پہ تو اللہ پاک کہتے ہیں غضب تکاد السماوات یتفطرن، آسمان پھٹ پڑنے کو ہے نا، وتنشق الارض، اور زمین شق ہونے کو، ٹوٹ پھوٹ جانے کو، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر پڑے کہ یہ رحمان کی اولاد بناتے ہیں. تو اس پہ تو بہت غصہ ہے، اللہ کا غضب ہے، کیونکہ وہ سیریسلی فکری طور پہ کرتے ہیں. یہ تو جاہل پن میں کرتے ہیں شرک. یہ جو مشرک ہوتے ہیں یہاں پر خدا کے ساتھ یہ بھی اس کو ملا ہے، جاہل پن کی حرکت، وہ پڑھے لکھے پن سے کرتے ہیں. تو جب پڑھے لکھے پن سے کوئی انسان اللہ کو ملائے گا تو وہ تو پھر غضب آئے گا کہ یار تم اچھے خاصے سمجھدار ہو کر اور دماغ لگا کے تم نے یہ طریقہ نکالا کہ خدا کے بیٹا ہوتا ہے، نعوذ باللہ. اس میں تو انہوں نے پوری سائنس لگا دی ہے، دماغ لگا دیا انہوں نے عیسائیوں. تو یہ بات ہو گئی. خیر، تو میں نے اس لیے بتا دی یہ بات کہ مطلب یہ دماغ میں آتی یہ بات کہ مشرکہ عورت ہے، دوسری کافر عورت کا کیا مطلب، یعنی یہود و نصارہ عورت اس سے مستثنا ہے اس آیت کے اندر. لیکن کچھ عالموں کہنا ہے کہ نہیں ہے، وہ مشرکہ مطلب ساری کافر اس میں منع ہے. اب دوسری بات آ گئی کیا کہ ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، مت تم نکاح میں دو اپنی لڑکیوں کو مشرک آدمیوں کو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آویں. ادھر سرک جاؤ تھوڑا سا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں تو مشرک مطلب مشرک مسلمان ہو جائے. اب یہاں پر یہ سوال رہتا ہے کہ مسلمان آدمی اہل کتاب عورت سے نکاح کر سکتا ہے یا کر سکتا تھا، جو بھی وہ صورتحال جو اپن بات کر رہے تھے، ڈسکس کر رہے تھے، ٹھیک ہے. اس میں مطلب تھوڑا سا اختلاف ہے. اب پہلے اختلاف نہیں تھا، قرآن کی آیت کے اندر یہ تھا کہ ہاں اہل کتاب شریف عورت، ٹھیک ہے، جو سورہ مائدہ کی آیت. لیکن اس میں بھی مسلمان عورت اہل کتاب آدمی سے شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، وہ جائز نہیں ہے. وہ مسلمان آدمی اہل کتاب عورت سے شادی کر سکتا تھا. وجہ وہی تھی جو میں نے آپ کو بتائی، اس کا میں نے اگزامپل دیا براک حسین اوباما کا. ڈومینیٹ کرنے کا معاملہ ہوتا ہے اصل میں. آپ شادی خالی اس لیے تو کرتے نہیں کہ شادی کر لی آپ نے اور اپنی لائف کو اپنی ضرورت پوری کر لی. کیا آپ کی نسلیں آ رہی ہیں وجود میں، یہ سب سمجھا کر یہ بات ہے. اس لیے نکاح کرنے کے پیچھے یہ بہت بڑا ریزن ہوتا ہے کہ آپ کہاں نکاح کر رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں، آپ اپنی آگے کی لائف کو کیا پلان کر رہے ہیں. آپ خالی انجوائے کر رہے ہیں لائف کو، وہ آپ اپنی انجوائمنٹ کے لیے آپ نے ایک پارٹنر چاہیے آپ کو، تو یہ جہالت ہے. آپ کا فیوچر کیا بنے گا، آپ کی نسلیں کہاں جائیں گی، یہ سب دیکھ کر. تو اس لیے اہل کتاب آدمی سے مسلمان عورت کا نکاح جائز نہ پہلے تھا نہ بعد میں. وہاں آیتوں میں بھی محسنات مطلب اہل کتاب عورتیں جائز ہیں، اہل کتاب آدمیوں کا تذکرہ نہیں کیا، ٹھیک ہے. تو یہ تو بات ہو گئی. اور یہاں پہ مشرک لفظ آیا ہے ان جنرل، ٹھیک ہے. اب اس میں اور ایک بات بتلا دوں الگ سے. ہمارے یہاں کئی بار مسلمانوں کو فتویٰ دے دیے جاتے ہیں اور دینا پڑتا ہے کئی بات. مطلب جنرلی آپ پوچھیں گے کہ یہ کام کر رہا ہے ایک آدمی مزار کے اوپر جا کے جو ہے دعا مانگ رہا ہے وہ قبر پہ کسی بزرگ سے، اور اس کے اقوال جو ہیں وہ مشرکانہ ہے، تو اب اس ایسے انسان کو کیا کہیں. تو جو کیٹیگوریکلی اپنے دین کو سمجھ کے مشرک ہے، جیسے کہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے خداؤں کی پوجا ارچنا کرتے ہیں اور وہ مانتے ہیں کہ ہم اس کی ہم عبادت کر رہے ہیں، یہ ہمارا وہ ہے، تو ان کو اسلام کے دائرے سے باہر رکھا جاتا ہے. اور یہ لوگ ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں، ان کے بارے میں مطلب ان کے اوپر حجت قائم ہونا چاہیے، ان کی سمجھ ان کو کلیئر ہونی چاہیے.
تو اس لیے ان کو اپن مشرک ایسے کیٹیگری نہیں ڈالیں گے. ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی کسی پرٹیکولر خاص موقع پر کہے گا یا کرے گا تو اپن کہیں گے کہ یہ کام غلط ہے, یہ شرک ہے یا ایسا ہے. لیکن ایسے لوگوں کو کہ ہاں صاحب سارے بریلوی ایسے ہوتے ہیں تو سارے وہاں کے لوگ ایسے ہوتے ہیں, یہ سب ہم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے ان کی شادی وغیرہ میں بھی اس طریقے کے قانون نہیں باندھیں گے ان پر. ہاں وہ بات پھر بھی رہے گی کہ آپ آدمی اپنے گھروں کا نکاح اور جوڑ اور کن خاندانوں میں کریں, آپ دیکھ کے کریں گے کہ یار ایسا نہیں ہو قدر مچے روزانہ, آج بھائی ہمارے یہاں کنڈے ہونا, کل ہمارے یہاں یہ ہونا, ہمارے یہاں جھگڑے ہونا, کیونکہ میاں یہ کہہ رہے ہیں بیوی یہ کہہ رہی ہے, یہ الگ بات ہے. لیکن یہ آیتیں اس طریقے سے بات نہیں کر رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ مشرک مطلب جو مشرکین مکہ جو کیٹیگری پہ تھے, یہ آج اپن دیکھتے ہیں جو دنیا میں اپنی آگے ہندو ہیں ہندوستان کے, اس میں بھی وہی والی بات ہے کہ پھر وہی کہ وہ جو ہے. لیکن یہاں ان جنرل جن لوگوں نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا ہے, ان کو اپنی لڑکیاں ہمیں نہیں دینا ہے نا. اس میں کافر بھی آ جائیں گے, وہ اہل کتاب بھی آ جائیں گے, کیونکہ وہ اہل کتاب کی اجازت بھی نہیں ہے. وہ اپن حدیثوں میں دیکھ کے معلوم ہو جائے گا آپ کو کہ اہل کتاب آدمی سے مسلمان عورت کی اجازت شادی کی نہیں ہے نا. وہ کافر آدمی سے مسلمان عورت کا تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا تھا ان ٹوٹل. ہاں مسلمان آدمی اہل کتاب عورتوں سے شادی کر سکتے تھے. ایک تو پاک دامن عورتیں, شریف عورتیں, محسنات عورتیں, خاندانی عورتیں. ٹھیک ہے. اس کے اندر وہ تمام چیزیں جو شرائط ہوتی ہیں وہ تو بلکہ آپ سورہ نور میں پڑھیں گے کہ اللہ پاک نے مسلمان آدمی کے لیے بھی یہ کہا ہے کہ زانی آدمی زانی عورت سے شادی کرتا ہے, اور زانی عورت, اور یہ جو ہے یا مشرکہ سے, وہاں تو یہ لکھا ہوا, کیونکہ وہاں پہ تو نکاح کی شرط جو ہے سورہ نساء کی وہ ہے محسنات. مطلب آپ جب بھی کبھی نکاح کرنے کے لیے لڑکی دیکھو یا لڑکی کے لیے شوہر دیکھو تو پہلی شرط ہے پاک دامن ہونا. مطلب کسی کی, ہمیں حدیثوں میں آتا ہے کہ کسی کے ماضی میں نہیں جھانکنا ہے آپ کو کہ اس کا پرانا ریکارڈ نکلوائیں گے آپ, لیکن اس کی پریزنٹ اسٹیٹس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یار یہ آدمی بچہ لانے یا یہ عورت بچہ لانے میں اس سے نکاح کروں گا. نہ تو یہ شوق ہونا چاہیے اور نہ یہ ترکیب ہونا چاہیے. یہ بھی نکاح کی شرائط میں جو نکاح کے لیے جو قرآن میں آیت آئی ہیں اس میں آیا محسنین غیر مصافحین, محسنات غیر مصافحات. ٹھیک ہے. شریف آدمی اور خواہش پوری کرنے کے لیے نکاح نہیں کر رہے, شریف عورتیں خالی خواہش پوری کرنے کے لیے نکاح نہیں کر رہی ہوں. تو یہ نکاح کی اصول ہیں اپنے, یہ بنیادی اصول. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہو گئی. تو اب یہ میں نے بحث تھوڑی سی پیچیدہ ہو گئی ہے, تھوڑی سی ہے نا, سمرائز کر لیں. مشرک آدمی مشرک عورتیں ان سے اپن نکاح نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے تو بات ہی الگ ہے. اس پہ اپن یہ نہیں کہیں گے ان کی پچھلی نسلیں ایسی تھی یا کم مسلمان ہے, کمزور مسلمان, یہ بری بات. اس طریقے سے دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی مسلمان تھے اور 2-4 لوگ تھے جو کہ مسلمان تھے جو مشرک نہیں تھے. باقی سب تو جو ہے وہ اسلام قبول کرتے آ رہے تھے ایک کے بعد ایک. حضرت عمر بھی ہوں, حضرت حمزہ ہوں, سب ایک کے بعد. تو اس لیے اس طریقے سے نہیں سوچنا ہے. یہ بھی بات لا دوں آپ کو, یہ نہیں کریں گے کہ یہ تو ابھی مسلمان پہلے سے نسلوں سے اور یہ ابھی نیا مسلمان ہوا ہے. وہ دوسری چیزیں آپ اس کے بارے میں تحقیق کرو, ممتحنہ وغیرہ میں آیاتیں آئیں گی, تحقیق کرو, پتہ کرو. کوئی آدمی منافقانہ یا کوئی کچھ سازشن کچھ نہیں کر رہا ہو, الگ بات ہے. صبح ایمان لائیں, شام کو کفر کر دیں, وہ یہودی کرتے تھے سورہ آل عمران میں, وہ الگ بات. لیکن اصولی اس کا اسٹیٹس یہ نہیں سمجھنا کہ چھوٹا مسلمان ہے, کم مسلمان. یہ بات میں بہت امپورٹنٹ بول رہا ہوں. ہم لوگ ابھی سنتے رہتے ہیں کہ مسلمان ہم لوگوں کو اللہ نے بنا دیا, اللہ کا بڑا احسان ہوا. یہ احسان آپ کا جب ہی ہے آپ کے اوپر جب کہ آپ اپنے اسلام کو اون کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس لیے وہ احسان ہر ایک انسان پہ ہو سکتا ہے جو بھی اسلام کو اون کرنے کو تیار ہے. اللہ اپنے بندوں پہ ظالم نہیں ہے. ٹھیک ہے. دنیا کا کوئی بھی انسان جو اسلام کو اون کرنا چاہتا ہے, اللہ کی فرمانبرداری کرنا چاہتا ہے, جو بھی یہدی الیہ من ینیب, اللہ کی طرف رجوع کرے گا, اللہ اس کو راستہ دکھا دیتا ہے. اور اگر ہم پیدائش کے مسلمان یا گھر کے مسلمان گھر میں پیدا ہوئے, اگر ہم اسلام کو اون نہیں کرتے تو اللہ کو آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ کی جو رجسٹر میں آپ کا نام کہیں نہیں لکھا ہوگا وہی بتا دیں, کیونکہ یہ جو ہے یہ آپ کی خود کی صدق دل کے اوپر
اس کا دار و مدار ہے دین کا. کیا یہ آپ کے پیدائشی روز نام سے یا جیسے کہتے ہیں سٹیزن چارٹر، اس کے کوئی اس کا تعلق نہیں رجسٹر سے کہ اس میں آپ کا نام مسلمان لکھا ہوا ہو. بھلے ہی لوگ آپ کو بھگائیں ادھر ادھر کریں اور پریشان بھی ہوں آپ، لیکن آپ کا نام مسلمان ہونا اللہ تعالیٰ کے رجسٹر میں ہونا چاہیے. اور اس میں اگر آپ اپنے اسلام کو اون نہیں کرتے، آپ کو پسند نہیں سمجھ نہیں آیا، تو آپ پہ کتنا ہی بڑا احسان ہوا اور کتنی آپ ڈینگ ماریں کہ اللہ کا بڑا احسان ہوا کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے، تو وہ ہے نہیں آپ ایکچولی مسلمان. تو آپ روئیے، اپنے سر کو کوسیے، سر پھوڑیے اپنا کہ میں جو ہوں اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دے اور مجھے راستہ دکھا دے، مجھے اسلام سمجھا دے. اللہ سمجھا دے گا، اللہ پاک دشمن نہیں بندوں کا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو بھی اللہ کی طرف ہدایت کا طالب ہوتا ہے اس کو راستہ ضرور دکھلاتے ہیں. اللہ گمراہ ان کو کرتا ہے جو نافرمانی پڑھتا ہے، ظلم پہ اڑتا ہے، ناشکری ناقدری پڑھتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، لا یہدی القوم الکافرین، لا یہدی القوم الظالمین، لا یہدی القوم الفاسقین. ان کو نہیں دیتا. لیکن جو رجوع کرتے ہیں، تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں، ان کو لیے تو گارنٹی اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ہدایت ملنی ہی ملنی. تو اس لیے یہ بات کا کوئی، اس لیے اسی وجہ سے آدمی کو لگتا ہے کیا کہ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، اس لیے ہمارا اسٹیٹس تھوڑا سا اونچا ہے، اور یہ تو ابھی مسلمان ہوا ہے، ابھی تو کل تک تو کافر تھا، تو اس کا اسٹیٹس گھٹیا ہے. کچھ نہیں، وہ تو ایٹ دا پریزنٹ مومنٹ آف ٹائم، اس موقع پر یہ کہتے ہیں انسٹنٹینیسلی، آج کی حالت میں، ابھی کی حالت میں میں یقین ایمان ہے اللہ کے دین کو، اسلام کو میں اون کرتا ہوں، میں مسلمان ہوں، یہ کرتا ہے یہ بھی مسلمان ہے. کتنا زیادہ کم ہے التقویٰ ہونا، اس کی خبر اللہ کو ہے. یہ ہے حقیقت. اور یہ ہم سب پہ، ان تمام لوگوں پہ احسان ہے جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان اسلام کی دولت دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس سے کوئی بڑا اور چھوٹا، بلکہ بسا اوقات اگر کوئی اہل کتاب سے اسلام قبول کیا کسی نے تو اس کو دگنا اجر ہے، کیونکہ وہ اپنی کتاب پہ عمل کرتا رہا اور اس کے بعد اس نے اسلام قبول کیا تو اس کو دگنا اجر ہے. تو اس میں تو یہ ہے کہ اس کا اسٹیٹس بڑا ہوا ہے تھوڑا سا آپ سے، جو نیا مسلمان ہوا ہے اہل کتاب سے اگر ہوا ہے اس کی بات کر رہا ہوں خاص. اور باقی پھر وہی والی بات ہے کہ جو دین میں جتنی مشکلیں مشقت اٹھاتا ہے اس کا اتنا بڑا اجر، جتنی دشواریاں اس کو آ رہی. تو اس لیے یہ سب نہیں سوچنا ہے کہ اگر ایمان لے آویں تو لے آویں تو وہ تو بیسٹ ہے، پھر وہ وہی ہے نا. نہیں لانے کی صورت میں یہ صورت حال ہے کہ مشرک عورتیں، مشرک آدمی سے شادی نہیں ہوگی ان جنرل. اور اس کے اندر اہل کتاب عورت سے شادی ہو سکتی ہے، اس میں گنجائش ہے، تھوڑا سا اختلافی بات ہے کہ ہاں اب ہو سکتی ہے کہ نہیں، اور شریف عورتوں سے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ بات کہ یہاں پر مشرک اپنے مسلمانوں کے کسی فرقے کو کہہ دیں کہ یہ مشرک ہے وہ مشرک ہے، تو یہ اس کے اندر اس کو اس طریقے سے نہ ڈالا جائے. اس کے علماء ممانعت کرتے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ بہت ساری شرطیں لگاتے ہیں، وہ تو اس کو بات سمجھ میں آ گئی، اس کے اوپر وہ اس کی حجت ہو گئی، اس نے اس کو اون کر لیا کہ ہاں نہیں میں تو جو ہوں غوث پاک کو جو ہے خدا کی خدائی میں دخل اندازی کرنے والا سمجھتا ہوں. نعوذ باللہ. کسی کا بھی غوث پاک کا وہ نام لے لیتے ہیں لوگ، اس لیے بول دیا میں نے. تو وہ ایسا کوئی ملتا مجھے تو نہیں لگتا، میں نے نہیں دیکھا تھا. مطلب وہ اس کے کچھ الگ قسم کے کانسیپٹس ہوتے ہیں جو صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، بدعتی بھی ہو سکتے ہیں، ایجاد بھی ہو سکتے ہیں، وہ نئے سمجھا دیے گا، بنا دیے گا. تو اس لیے ان کو اس طریقے سے نہ ڈالیں نا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ مشرکہ عورت شادی نہیں ہو سکتی، انہوں نے آپ نے طلاق کروا دیا، نکاح ٹوٹ گیا. اپنی ہے تو وہ بہت جلدی نکاح ٹوٹتے ہیں وہاں پر. وہاں تو ایک آدمی جو ہے وہ باقاعدہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہے. اب کسی طریقے سے تمہیں لگتا ہے کہ اس نے رسالت کی توہین کر دی. کس نے؟ یہ توہین رسالت کرتا ہے، یہ وہابی ہے. چنانچہ تم نے وہ وہابی کے پیچھے نماز پڑھ لی، اس نے تمہاری جنازے کی نماز پڑھا دی اور تم نے اس کے پیچھے پڑھ لی، تو تمہاری سالوں کی اسلام سے خارج ہو گئے تم. اب تم خارج ہو گئے، تمہاری بیویوں سے تمہارا نکاح بھی ٹوٹ گیا. اب نکاح ٹوٹ گیا تو اب نکاح بھی کرو، پہلے تو کلمہ پڑھو پھر نکاح کرو. تو یہ بچہ اور جو ہے ان کو اور جو ہے چندہ دو، وہ کیا دو، ان کو ان کی فیس دو باقاعدہ. تو بھی وہ نکاح قاضی نکاح خواہ صاحب جو ہیں، تو یہ اچھا ہے، بہترین. اور باقی تو یہ سب تو یہ تو مجھے بہت اچھے سے یاد آتا. پراشچت ایک بڑی پیاری کہانی تھی ہمارے کورس میں ہوتی تھی پریم چند کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ بلی مر گئی اور بلی بہو نے، چھوٹی بہو نے بلی مار دی، اور بلی مارنے پر اب جو ہے سونے کی بلی دان کرنی پڑے گی. اور سورا وہ گھر ادھر سے ادھر اٹھ جاتا پورا. اب سونے کی بلی، اور سونے کی بلی جائے گی کس کے پاس؟ پنڈت کے پاس جائے گی، اور کہاں جائے گی؟
تو اب یہ ترکیب بہت اچھی ہے اس طریقے. تو میں نے اس لیے بتا دیا کہ ایسے مت کرنا ہے نا. یہ مشرکہ عورتوں کو بھائی یہ جو مسلک کے اندر ایسے مشرک ہو گئی ہے یا ہو گئی ہے ہماری تکفیر بھی. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں بھی, ہمارے یہاں تو اڑا دیتے ہیں نا, اٹھا کے ختم کر دیتے ہیں, بیٹھ کے جا کے بلاسٹ کرا اڑا دیا لوگوں کو. اب کتنے بھی لوگ مرے, کون گیا, جیا, زندہ کیا, کچھ ہوش نہیں ان کو, بے ہوشوں کو. ہم تو اتنے تیز ہیں نا, اتنے اسمارٹ ہیں, اللہ میاں سے اسمارٹ ہے, نعوذ باللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے وہ ریئیکٹ کر رہا ہوتا تو سارے مشرک وہاں پہ کچھ بھی نہیں بچتے. ہم تو اپنے جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم مسلمان ہیں, ان کو اپن اس طریقے سے خارج کرتے آتے ہیں دائرے سے, ہٹو تم بھی, ہٹو تم بھی, ہٹو تم بھی. اور ریئیکشن یہ کرتے ہیں اس پہ, جس پہ دوسری قومیں پھر ہمارا مزے لیتی ہیں, ہمارے مزے, ایک کو دوسرے کے پیچھے ہمیں ابھارتی ہیں, ایک کو دوسرے کے پیچھے لگاتی ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں. جبکہ یہ آیت کلیئر کٹ مسلمان کی کافروں سے کمپیریزن بتلا رہی ہے, اتنا کلیئر بتایا. اور آخری میں کیا کہا ہے اللہ پاک, کہتے ہیں کہ مشرک عورتوں, مشرک آدمیوں سے آپ کو اپنی لڑکیاں نکاح مت دو, ولا عبد مومن خیر مشرکین ولا اعجبکم. بڑا تکلیف دہ حالت ہوتی ہے, آپ روزانہ سنتے ہو آپ کے کسی نے وسفوٹ کر دیا, اتنے سارے دوسرے مسلمان اس مسلک کے اس مسلک کے, ایک فکر کے اس فکر کے ختم ہو گئے. مطلب دل بھٹنے والا کام ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے اس سے, کیا ہوتا ہے, کس کو فائدہ, کس کو مزہ آیا, کس کو کامیابی ملی اس سے؟ ابلیس کو کامیابی ملی ہے اور کچھ نہیں ملا کسی کو کامیابی میں, اور نقصان ہوا ہے وہ تو اسلام کا ہوا, مسلمانوں کا ہوا. آپ انہی کو جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے, کچھ زیادہ آسان ہوگا نا آپ کو ان کو دائرے اسلام کے اندر انذر عشیرتک الاقربین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو, قریبی کنبے کو جو ہے, تو یہ قریبی لوگ ہوں گے نا آپ کے, جو بھلے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے مسلک, آپ کی فکر سے, یا آپ کے دماغ اور آپ کی جو ہے سوچ و فکر اور آپ کے عقائد کے اندر گڑبڑ معاملہ ہے ان کا, لیکن قریبی لوگ ہیں نا یہ پہلے سدھریں گے, وہ سدھر جائیں گے پہلے, جن کا کوئی واسطہ ہی نہیں تمہارے سے, نہ لا الہ الا اللہ سے, نہ محمد رسول اللہ سے. تو انذر عشیرتک الاقربین کیوں کہا گیا؟ خیر, تو بات وہ آ گئی بیچ میں تو بول دیا میں. تو کیا کہہ رہے ہیں, بولا عبد مومن خیر من مشرکین ولا اعجبکم, اور لازماً غلام ایمان والا بہتر ہے مشرک آدمی سے, ہو چاہے تمہیں کہتے ہی عجب لگتا ہو, مطلب تمہیں. اس لیے بالکل سیدھی. اس پہ ایک واقعہ یاد آیا مجھے, اپنا گاندھی نہرو کا, میں نے بتایا تھا شاید آپ کو, کہ وہ مولانا محمد علی جوہر جو تھے, مولانا محمد علی جوہر بھی تھے کہ وہ محمد علی, لیکن یہ وہی علی بردرز میں سے ایک ہیں, کوئی بڑے عالم تھے یہ, مطلب شہرت مشہور شخصیت تھے. ان کے پاس گاندھی, ایسے یہ ظاہر بات ہے خلافت موومنٹ یہ سب بھی چل رہے تھے, اور گاندھی وغیرہ نے اب اعلان کر کے رکھا تھا مسلمانوں کو, طاقت چاہیے تھی اس وقت تو ہماری ضرورت تھی. اب ہماری ضرورت نہیں, اب تو جاؤ بھگو, گنتی کرو اور بھگو, یہ اب ہماری ضرورت نہیں ہے. جب ہماری ضرورت تھی نا انگریز سے مقابلہ کرنے کے لیے, تب تو ہمیں آگے کر دیا جائے گا. تو ہماری ضرورت تھی تو گنتیاں ملائی جا رہی تھی کہ نہیں اپن سب تو ساتھ میں. تو اس نے بڑا اچھے سے یوز کرا, کیا کرا, جو بھی کرا. بہرحال اس کی مسلمانوں میں شہرت بہت ہو گئی تھی. بلکہ ایک مرحومہ ہماری یہاں بہت بڑی دین کی بہت بڑی ہستی تھی, انہوں نے خود خواب میں دیکھا کہ وہ جو ہے کانٹوں وانٹوں میں پڑا ہوا ہے, کیلوں ویلوں پہ. جب خواب دیکھا, جب جا کے ان کی سمجھ میں آئی, ان کو پھر ان کے جو بھی ان کو گائیڈ اور ہدایت جسے کہتے ہیں رہنمائی کر رہے تھے, انہوں نے سمجھایا کہ گاندھی جو ہے وہ دوزخی ہے, جنتی نہیں ہے وہ. اس لیے وہ کتنا بھی اچھا ہو جائے, وہ ایمان والوں کے مقابلے میں, وہ مسلمانوں کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو مولانا محمد علی جوہر کے پاس, یا محمد علی کے پاس یہ پہنچ گئے لوگ کہ وہ جو ہے وہ گاندھی نہرو کے مقابلے میں وہ کیسا ہے کوئی مسلمان. تو بول رہے ہیں کہ مسلمان بالکل گئے گزرے کردار کا, بالکل گھٹیا سے گھٹیا, اس میں کوئی بھی تمام قسم کی خرابی ہے, وہ شرابی ہو, یہ ہو, وہ فلاں, وہ ان سے بہتر ہے. وہ کیونکہ ایمان والا ہے, وہ اس کا یقین اللہ تعالیٰ سے, اللہ کے رسول سے وابستہ ہے, وہ ان سے بہتر ہے. یہ بات جا کے گاندھی جی سے کہہ دی کسی نے جا کے. تو گاندھی بڑے اسمارٹ تھے, لیکن کہنے لگے کہ ہاں وہ اصل میں اس کو اسلام کے نقطۂ نظر سے دیکھ رہا ہے, تو میری اس میں کوئی اسٹیٹس ہی نہیں, حیثیت نہیں. مطلب اس پہ انہوں نے اپنی مہانتا دکھلا دی اس میں, کہ ہم تو کتنے مہان ہیں, وی کین ٹیک, جیسے کہنا چاہیے وہ مشکل کو کیا کہتے ہیں, کڑوی گولی لے لیتے ہیں آسانی سے. لیکن یہ بات ہے, میں اسے بتلا رہا ہوں. قبرستانوں میں جا کر, میں نے بہت ساری جگہوں پہ لوگوں کو اپنے, مطلب وہاں پہ قبرستان میں دیکھ کے وہ جو ہے کسی مشرک اپنے بڑے ڈی جی اور آئی جی اور اس کی کمپیریزن کر رہا ہوتا کسی مسلمان کے حیثیت سے. کوئی حیثیت نہیں, کوئی کمپیریزن نہیں. وہ جاتے سی اس کا کام جو ہے بگڑے گا, جاتے سی کام بگڑے گا اس کا.
جیسے ہی قبر میں پہنچا اور اس کے پردے کھلیں گے اور اس سے معاملہ کیا جائے گا. بلکہ سورہ کہف میں دیکھا گیا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کافروں کا تو وزن قائم نہیں ہونا ہے، ان کو تو دوزخ میں جانا ہی جانا ہے. ایمان والے کا وزن تلے گا کہ ہاں اچھا ہے کم ہے، جنت میں ڈالیں ابھی دوزخ میں ڈالیں، سزا دیں نہیں دیں، یہ سب آپ کے لیے ہے، واقعی ان کے لیے کوئی معاملہ نہیں. تو یہ بنیادی بات ہیں. اور اس کے اندر اگر آپ کو کبھی کچھ دکھے اوپر نیچے کہ یار یہ ہم کیوں اس کو اپنی لڑکی دے دی ہے، کیوں ہم نے اس کو مسلمان عورت کو ہم نے وہ کر لیا ترجیح دے دی، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں یہ لوگ جو ہے نا کافر مشرک اولئک یدعون الی النار، یہ آگ کی طرف بلا رہے ہیں. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تمہیں اللہ کو دیکھو تم کہ اللہ کس طرف بلا رہا ہے تمہیں، اللہ کو دیکھ کر یہ مسلمان آدمی کی کو ترجیح پریفرنس دے دو. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ پکارتا ہے جنت و مغفرت کی طرف اس کی اجازت سے. وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، وہ کھول کے بیان کرتا ہے آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ لوگ نصیحت پکڑ لیں، تذکر کر لیں، یاد دہانی حاصل کر لیں. تو بھیا یہ بات ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو نصیحت پکڑنے کی توفیق دے. اس کے اندر میں ایک آیت بتا دیتا ہوں بڑی خوبصورت ہے سوچنے کے لیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حائضہ عورت سے تعلق کرنے کی ممانعت کری. آپ سوچیے وہ حیض ایک نجاست ہے چھوٹی سی وقتی، اس کو بہت بڑی نجاست کے طور پہ دیکھا گیا ہے کفر شرک کو. اسی پہ ایک یاد آئی بات کہ ابو ہریرہ کو سلام کیا تو جواب دینے میں بول رہے کہ میں جنابت کی حالت میں ہوں گے، تو کہنے لگے کہ میں ابھی پاک نہیں ہوں، تو کہنے لگے کہ نہیں مومن ہمیشہ پاک ہوتا ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ مومن کے دل میں کلمہ لا الہ الا اللہ کی پاکیزگی ہے، اور شرک جو ہے وہ نجاست ہے. اس کے بعد یہ آیت آئی ہے یسألونک عن المحیض، انشاءاللہ پڑھیں گے اس کو، ہے نا. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.